الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا حاشميا مكيا مدنيا سيدا أمينا صادقا مصدقا مصدوقا قرشيا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا له حفيا نجيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على نبينا صل على محمد صل على رسولنا صل على محمد صل على كريمنا صل على محمد صل على رحيمنا صل على محمد مشکلیں ان کی حل ہوئیں قسمتیں ان کی کھل گئیں مشکلیں ان کی حل ہوئیں قسمتیں ان کی کھل گئیں ورد جنہوں نے کر لیا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد رب کی ہوئی عطا ہے رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے بخشش ملے گی سب کو رحمت ملے گی سب کو بخشش ملے گی سب کو رحمت ملے گی سب کو یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے سیراب ہو رہے ہیں اشکوں سے دل کے گلشن لفظوں پہ توجہ کیجیے گا اور کیفیتوں کو چیک بھی کیجیے سیراب ہو رہے ہیں اشکوں سے دل کے گلشن دل ہمیشہ اسی پانی سے صاف ہوتے ہیں جو ندامت سے شرمساری سے آنکھوں سے بہتا ہے تو وہ دل کو دھوتا چلا جاتا ہے تو کیا اس ایک ہفتے میں ہماری ایک بار ایسی کیفیت ہوئی کہ رمضان کی رحمتوں کو یاد کر کے اللہ کے احسانات کو یاد کر کے کبھی رات میں کبھی دن میں کبھی سحری میں کبھی افطاری میں کچھ اشک کچھ موتی ہماری آنکھوں سے نکل کر بکھرے ہوں یاد کیجئے کہ اس ہفتے میں کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ اگر نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں اگلا ہفتہ بھی آج سے شروع ہو رہا ہے اپنی کیفیات کو ہم اس میں بھی رب کے حضور پیش کر سکتے ہیں تو سیراب ہو رہے ہیں اشکوں سے دل کے گلشن ہر جرم دھل رہا ہے رمضان آ گیا ہے اور یقین رکھیے کہ اگر دل کی یہ کیفیت آپ کو حاصل ہو گئی تو پھر انوار بھی ملیں گے انوار بھی ملیں گے شب قدر بھی ملے گی انوار بھی ملیں گے شب قدر بھی ملے گی ہر دل سجا ہوا ہے رمضان آ گیا ہے توبہ کا در کھلا ہے
رمضان آ گیا ہے، یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے۔ ہمشیران محترم، ماہ مقدس کی بہاروں میں صبحیں گزر رہی ہیں، شامیں گزر رہی ہیں، اور ہر صبح جس میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اور اس ماہ مبارک کی برکتوں رحمتوں کا ذکر ہوتا ہے، آج اس عشرے میں سب سے افضل ترین دن ہے جس کو سید الایام کہا جاتا ہے، جس کو یوم النور کہا جاتا ہے، جس کو یوم العید کہا جاتا ہے، اور عرف عام میں اس دن کو جمعۃ المبارک کہا جاتا ہے۔ کس قدر رحمت باری تعالی عروج پر ہے۔ عام دنوں میں جمعہ کا دن سردار ٹھہرا، عام دنوں میں جمعے کی فضیلت بے پناہ ہے، عام دنوں میں جب جمعہ آتا ہے عام مہینوں کے اندر تو اس جمعے میں درود پاک پڑھنے کی ایک الگ شان ہوتی ہے۔ تو ذرا تصور میں بسائیے اس ماہ مبارک کے ہر لمحے کو، اور تصور میں بسائیے اس پہ برسنے والی رحمت کو، کہ جب یہ دن نکل رہا ہے تو اللہ کی رحمت کتنے جوش سے برسنے کو بے قرار ہے۔ جس دن کے لیے اللہ کریم نے یہ وعدہ فرما رکھا ہے کہ اگر ہر افطاری کے وقت میں 6 لاکھ لوگوں کو بخشا جاتا ہے تو پھر پورے ہفتے کے 6 لاکھ لوگوں کو جمع کر کے جمعے کی افطاری میں بخشا جائے گا۔ عام دنوں میں جب درود پاک پڑھتے ہیں تو ہماری کیفیات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم محبت سے درود پڑھ رہے ہیں یا دوسروں کو دیکھ کر ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اپنے محبوب کی چاہت میں، ہجر میں، فراق میں، جستجو میں، تڑپ میں درود پڑھ رہے ہیں، یا پھر بس نارمل ایک عادت کے مطابق پڑھ رہے ہیں، تو اس کے مطابق ہمیں اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اس کے مطابق ہمارا درود بارگاہ خداوندی میں پہنچتا ہے، بارگاہ رسالت مآب میں پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی ہر فعل ہمارا، ہر قول اللہ کی بارگاہ میں تو کرامن کاتبین پہنچاتے ہی ہیں، مگر وہ جو مخصوص فرشتے اس ڈیوٹی پہ فائز ہوتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں امتیوں کا درود پہنچانا ہوتا ہے، تو وہ درود لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچاتے ہیں، مگر لجپال آقا اللہ کے پیغمبر، نبیوں کے سرور، رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کے دن کوئی شخص میری محبت میں ڈوب کر درود پڑھتا ہے تو میں اس کا درود خود سماعت فرماتا ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ جمعہ کے دن ویسے تو کثرت سے سارے دن میں درود پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ کوئی شخص اسی کیفیت میں، اسی محبت میں ڈوب کر اپنے محبوب آقا کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے 80 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور وہ درود پاک بھی جو بزرگان دین نے لکھا ہے، جو عصر کے وقت پڑھنا ہے، وہ
طویل درود پاک نہیں، چند الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن اللہ کے ہاں الفاظ کی کاؤنٹنگ نہیں ہوتی اور اس کے برابر وزن نہیں بنتا۔ اللہ کے ہاں وزن ہمارے اخلاص کے ساتھ بنتا ہے، اللہ کے ہاں وزن ہماری محبت کے ساتھ بنتا ہے۔ آپ پورا قرآن بھی ایک رات میں پڑھ لیں، لیکن اس کے پیچھے سوچ دکھاوے کی، لوگوں کو بتانے کی ہے کہ میں ایک رات میں قرآن پڑھ لیتی ہوں، تو اس کا تو اتنا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر اللہ کی محبت میں ڈوب کے اس کے کلام کی عظمت کے لیے، اور اس لیے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر نازل ہوا ہے، اس کی شان کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے آپ ایک پارہ تو کیا ایک سورت بھی اس کی محبت میں ڈوب کر پڑھ لیں تو اس پورے قرآن کی نسبت اس کا ثواب اللہ آپ کو زیادہ عطا کر دے۔ تو اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رفعت، شان اس کو محسوس کرتے ہوئے اور اپنے اندر محبت پیدا کرتے ہوئے جب کوئی جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کر پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی، تو یہ وعدہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس پڑھنے والے کے 80 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر آج کے دن یعنی جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، جو بزرگان دین سے منقول ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی عادت بنا لیتا ہے، یہ توجہ سے سماعت فرما لیجئے، ایک سورہ قاف ہے اور میں جو ذکر کر رہی ہوں یہ سورہ کہف کا ذکر کر رہی ہوں، جو 15ویں پارے سے شروع ہو کر 16ویں میں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس کی فضیلت میں لکھا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اس کو پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے اگلے جمعے تک اللہ اپنی رحمت کا نور اس شخص کو عطا فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں اس کی فضیلت یوں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے گھر سے لے کے اللہ کے حرم یعنی کعبۃ اللہ تک کا جتنا فاصلہ ہے اس کے مطابق اللہ کریم اس بندے کو نور عطا فرماتا ہے، جو نور قیامت میں اس کی تاریکی کو دور کرنے کا سبب بنے گا۔ تو یہ وہ مختصر اور آسان عمل ہیں جن کا میں نے تذکرہ کر دیا کہ آج کے دن میں آپ ان وظائف کی رحمت اور ان کے انعامات سے بھی بہرہ ہونے کی کوشش کیجیے۔ اور اس کے علاوہ جمعۃ المبارک کو خواتین اکثر نماز تسبیح ادا کرتی ہیں، اس کی بھی کوشش کرنا بہت اچھا ہے، لیکن ایک چیز جو ہم سال ہر سال سے عرض کرتے آ رہے ہیں کہ نماز تسبیح کے لیے جو خواتین اصرار کرتی ہیں کہ ہمیں دعوت دینے والا خود نماز پڑھائے اور ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، تو بخدا ایک طویل عرصہ ہو گیا آپ کو سمجھاتے ہوئے بتاتے ہوئے، تو اب کوشش فرما لیجئے کہ کم از کم 4 رکعت نماز آپ خود کھڑے ہو کے ادا فرما سکیں۔ نفل نماز ہے نماز تسبیح، اور نفل نمازوں میں افضل ترین نماز ہے، لیکن اس کو اس انداز سے پڑھنا جو ہمارے ہاں مروج ہے یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ بعض مقامات پر جیسا کہ مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ نماز تسبیح پڑھانے والی خواتین کو خود بھی مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، بس دیکھا دیکھی ایک کام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بعض مقامات پر جو پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے اور پڑھانے کا ہوتا ہے وہ مکمل طور پہ خواتین نے سیکھا نہیں ہوتا، اور نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں اور پورا وقت جو لوگ پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے کسی کی بھی نماز درست نہیں ہوتی۔ بہترین طریقہ نفل عبادت کرنے کا یہ ہے کہ یا تو ان کو اپنے گھروں میں جب آپ واعظ تقریر سننے کے بعد محفل کے بعد گھر جاتے ہیں تو گھروں میں جا کے ادا کریں تاکہ آپ کے گھروں میں بھی برکت نازل ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو جہاں پر بھی آپ تشریف لاتے ہیں محفل کے لیے اس جگہ پر آپ سیکھ کر اچھی طرح سے دریافت کر کے طریقہ تو پھر اپنی اپنی نماز کی نیت کرنے کے بعد آپ اپنی نماز ادا کریں، یہی احسن طریقہ ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت
آپ سب کو اور آپ سب کے صدقے ہمیں بھی اس عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آغاز دانستہ طور پہ آج درود پاک کی شان میں کچھ الفاظ بولنے سے کیا، ایک تو جمعۃ المبارک کی عظمت کی وجہ سے، اور دوسرے یہ کہ درود پاک کی عادت بنانا ہمارے لیے ہر لحاظ سے باعث فضیلت ہے، باعث رحمت ہے۔ درود پاک ہمیں ہر قدم پر کامیابیوں سے بھی نوازتا ہے، ہمارے زنگ آلود دلوں کو صاف بھی کرتا ہے اور سخت دلوں کو نرم بھی کرتا ہے۔ درود پاک کی نسبت سے انسان کو سچی توبہ کی توفیق بھی ملتی ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان کامل یقین کے ساتھ درود پاک کو ہی اپنا ہر وقت کا وظیفہ بنا لیتا ہے، اور پھر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی محبت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی محبت کے ساتھ اپنے محبوب اقدس پر درود بھیجتا ہے، اسی کے مطابق اس کی مشکلات بھی رب العزت دور فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص چوری کے الزام میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ چوری کیا تھی کہ ایک شخص کی اونٹنی گم ہو گئی جو مل نہیں رہی تھی۔ کافی تلاش کے بعد اس مذکورہ شخص کے کھیت سے ملی، لہٰذا لوگ اس کو پکڑ کر، اونٹنی کو بھی پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے کہ یہ ہمارا چور ہے۔ جب گواہیاں اس کے خلاف ملی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ تھی، آپ کا غلام تھا، کیا مجال تھی کہ سر اٹھاتا یا اپنی صفائی میں کچھ بولتا؟ کچھ نہیں بولا، سر تسلیم خم کیا اور مقررہ جگہ پر ہاتھ کاٹنے کے لیے لے جانے کا حکم دے دیا گیا۔ جب وہاں سے وہ جانے لگے تو اونٹنی ادھر ہی کچھ فاصلے پر بندھی تھی۔ اس شخص کو جب لے جایا جانے لگا تو کچھ دیر کے بعد اونٹنی نے اتنا شور مچایا اور اتنا اچھلنا کودنا شروع کر دیا کہ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ غیر معمولی کیفیت ملاحظہ فرما کے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اونٹنی کو لانے کو کہا، تو جس طرح اس بارگاہ کو ہرنیاں بھی پہچانتی تھیں، جس بارگاہ کو چڑیاں بھی پہچانتی تھیں، جس بارگاہ کو درخت بھی پہچانتے تھے، جس بارگاہ کو پہاڑوں کے پتھر بھی پہچانتے تھے، تو یقیناً وہ اونٹنی بھی پہچانتی تھی۔ جب لائی گئی تو سر جھکا کر کھڑی ہو گئی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تو ایسا کیوں کر رہی ہے اور تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ تو اونٹنی نے اپنے حسب حال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص چور نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر؟ اونٹنی کہنے لگی کہ آقا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، میں بھوکی تھی، میں بندھی ہوئی تھی اور یہ شخص مجھے باندھ کے چلا گیا تھا، میں نے خود اپنا رسہ توڑایا اور میں کھیت میں چلی گئی، لہٰذا اس شخص کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیچھے ایک آدمی کو، غلام کو بھیجا کہ اس شخص کو واپس لایا جائے۔ اس شخص کو جب واپس لایا گیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تو کیا پڑھ رہا تھا؟ کہ میں نے دیکھا کہ اگر میں تجھے واپس نہ بلاتا تو آسمان کے فرشتے میرے اور تیرے درمیان حائل ہو جاتے، جو تیرا ہاتھ کاٹنے سے روکنا چاہتے تھے۔ ادھر اونٹنی کی یہ کیفیت، تو کیا کر رہا تھا؟ تیرا کیا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ کریم نے اس طریقے سے تیری مدد فرمائی؟
ذرا سماعت فرمائیے محبت سے کہ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا اکثر یہ ورد ہے کہ میں آپ کی ذات اقدس کو یاد کر کے آپ کے تصور میں ہو کر ان سیغوں کے ساتھ درود پاک پیش کرتا رہتا ہوں، اور ابھی بھی جب آپ نے ارشاد فرما دیا تو میں یہی درود پڑھتا جا رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سناؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا کہ میرے درود کے الفاظ یہ تھے کہ اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من صلواتک، لا يبقى من صلواتك شيء وبارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء وسلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء۔ بس ان الفاظ اور اس درود پاک کی برکت تھی کہ اللہ رب العزت نے اس شان کے ساتھ اس شخص کو بری کروا دیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا یہ درود سن کر اس وقت مدینے کی پوری گلیوں میں اللہ کے فرشتے بھرے پڑے ہیں۔ تو توجہ طلب بات یہ ہے کہ درود پاک کے سیغے کوئی بھی ہوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی درود پڑھا جائے تو کتابوں میں ہم یہ پڑھتے ہیں، بزرگان دین کے متعلق ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ان کو یہ فیض ملا، ایسا ہوا ایسا ہوا، مگر ہم ان نعمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ کس لیے؟ ہم صرف گنتی پوری کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم نے کتنے ہزار پڑھا، کتنی تسبیحیں پڑھی، اسی چکر میں ہم جتنی تیز زبان کے ساتھ اس درود پاک کو پڑھتے ہیں، نہ اس کے معانی کا علم ہوتا ہے، نہ اس کی طرف کوئی توجہ ہوتی ہے، نہ چہرہ والضحیٰ کی طرف کوئی تصور ہوتا ہے، نہ زلف واللیل کا خیال ہوتا ہے، نہ آپ کی شان اقدس کی طرف ہماری کوئی محبت کا رخ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے الفاظ تو گنے جاتے ہیں، تسبیحات تو پوری ہو جاتی ہیں، مگر ہمیں وہ فیض نصیب نہیں ہوتا۔ ورنہ تو آج جو دن ہے، اگر ہمارا یقین کامل ہو جائے، میں ضمنی طور پہ اپنے تمام بھائیوں اور بزرگوں کی خدمت میں بھی ایک خوشخبری عرض کروں آج کی مقدس مناسبت سے کہ آج کا دن جو جمعۃ المبارک ہے، وہ رمضان کا یا غیر رمضان کا کوئی بھی ہو، جب عام جمعے میں بھی یہ شان ہوگی تو یقینی طور پہ رمضان کے جمعے میں تو 70 گنا زیادہ اس جمعۃ المبارک کی شان ہو۔ تو جمعۃ المبارک کو جب لوگ ابھی گھروں میں تیار ہو رہے ہوتے ہیں جمعے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو خاص انداز کے ساتھ دنیا میں نازل فرماتا ہے، جن کو جنت سے سونے کا قلم اور چاندی کے کاغذ جنت کے دے کر بھیجے جاتے ہیں، اور وہ آ کر ہماری مسجدوں کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو خوش نصیب اول، دوئم، سوئم اور اس طرح درجوں کے حساب سے اندر آتے جاتے ہیں، ان کی نیکیوں کے ساتھ، ان کے ناموں کے ساتھ، ان کی ولدیتوں کے ساتھ ان کی حاضری لکھتے جاتے ہیں، اور پھر اسی پروٹوکول سے ان خوش نصیب لوگوں کے نام اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں جو اس اہتمام سے اپنی مسجدوں میں جمعہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی بندیوں پر، جنہیں اس نے انتہائی کمزور پیدا کیا، مگر رحمت اتنی فرمائی کہ بے شمار مقامات پہ انہیں مردوں کے ساتھ اجر و ثواب میں برابر کا شریک فرما دیا، اگرچہ ان کی طرح وہ باہر نکل کر وہ کام نہیں کرتی جو مرد حضرات کرتے ہیں۔ تو اب آپ تمام عزیزات محفل، آپ بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بیویاں ہیں، آپ سب کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ جمعے کے دن جو مرد حضرات مسجد میں پہنچ کر ثواب حاصل کر سکتے ہیں، آپ گھروں میں بیٹھ کر بھی وہ ثواب حاصل کر سکتی ہیں۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اللہ کریم آپ کو رمضان المبارک کے تصدق سے ایک فیض عطا کر رہا ہے، ایک علم عطا کر رہا ہے۔ اس علم کے موتی سنبھال کے رکھیے، اور جب بھی جمعۃ المبارک آئے، اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے والدین اور بزرگوں کو، باپ اور
جو بھی گھر میں بزرگ ہوتے ہیں ان کو ٹائم سے پہلے یاد کروانا شروع کر دیں آج جمعۃ المبارک ہے، اور محبت سے ان کی تیاری کر دیں، ان کا لباس تیار کر دیں، ان کی خوشبو تیار کر دیں، ان کے جوتے تیار کر دیں، اور ان کو اہتمام کر کے یاد دلا کے محبت پیدا کر کے مسجد میں بھیجیں، جو ایک ایک قدم چل کے جانے پر، مسجد میں داخل ہونے پر، نماز جمعہ ادا کرنے پر، لوٹ کے گھر آنے پر جتنا اجر و ثواب انہیں ملے گا، اللہ رب العزت گھر بیٹھے ہوئے وہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ اس طرح آپ کی ایک تبلیغ کی ڈیوٹی پوری ہو جائے گی، ایک خدمت کی ڈیوٹی پوری ہو جائے گی، اور دوسرے اس عبادت کا حصہ آپ کو نصیب ہو جائے گا جو مرد حضرات کو مسجد میں ملے گا۔ تو آئیے آج آگے چلتے ہیں۔ ہم نے جو کل موضوع شروع کیا تھا سحری اور افطاری کا، الحمدللہ سحری کا بیان تو ہمارا تقریباً مکمل ہو گیا تھا کہ اس کی کتنی برکات ہیں اور کتنا اجر و ثواب ہے، اور پھر سحری کھانے کا شرعی طور پہ حکم کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ دہرا سکتے ہیں کہ سحری کھانا مستحب ہے، اور اس کا ثواب اتنا ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے پکا ہوا عام کھانا بھی آپ کے لیے نور علی نور بن جاتا ہے۔ اور چونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ادا کرنے کے لیے آدھی رات میں اٹھتی ہیں اور اپنی خواہش کے خلاف اٹھ کر آپ کھانا بناتی ہیں، تیار کرتی ہیں، خود بھی روزہ رکھتی ہیں، خاندان والوں کو بھی روزہ رکھواتی ہیں، تو یہ ایک ایسا جذبہ ہے اور ایسی فرما برداری ہے اللہ کریم کے حکم کی کہ بس اسی کو دیکھ کے رب خوش ہو جاتا ہے اور آپ کو اجر و ثواب سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ تو رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ یہ تو سحری کے متعلق بات تھی۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یہ اینڈ کی بات ہے کہ پھر یہ جو کچھ تم سحری میں کر لو اس کی تکمیل جا کے غروب آفتاب کے وقت ہوگی، یعنی شام کے وقت۔ تو اس روزے کو تم ان تمام لوازمات اور تمام قید و حدود کے ساتھ سارا دن پورا کرتے رہو، جن کا تذکرہ ہم پچھلے بیانات میں کر چکے ہیں۔ اب یہاں جو بات کل بھی میں عرض کرنا چاہ رہی تھی وہ کیا کہ باقی تمام جو اعمال ہیں، اقوال ہیں، جن کا ذکر ہم غیبت، چغلی، چوری، جھوٹ وغیرہ کے عنوان سے پیچھے کر چکے ہیں، کہ ان تمام پر پابندی رکھنا اتنا ہی ضروری ہے روزہ دار کے لیے جتنا کھانا نہ کھانا، پانی نہ پینا ضروری ہے۔ اسی طرح ہاتھوں کو، پیروں کو، آنکھوں کو، کانوں کو روکنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تو اس پوری پابندی کے ساتھ چلتے آؤ اور مغرب میں آ کے تمہارا روزہ اتم الصیام مکمل ہو جائے گا، اور پھر اللہ کے بتائے ہوئے اور اس کے حبیب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو پورا کرو۔ اس سے پہلے ایک جملہ توجہ سے سماعت فرما لیجئے کہ گزشتہ کل کا جو بیان تھا وہ آپ کو حصہ اول اور حصہ دوم دو حصوں میں وصول ہوا تھا۔ وہ کچھ نیٹ کے مسائل کی وجہ سے، آسانی کی وجہ سے، اور ایک بیان کو آدھا آدھا کر کے دو حصوں میں ریکارڈ کیا گیا، لیکن آپ کی جو سننے کی رپورٹ تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ آپ میں سے زیادہ لوگوں نے اول حصے کو سنا ہے اور دوم حصے کو سب نے نہیں سنا، کہ وہ آپ کی رپورٹ برابر کی نہیں ہے۔ تو اب اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ اب کے بعد جتنے بھی آپ کو بیان ملیں گے وہ دو حصوں میں ملیں گے، یعنی ایک حصہ اول ہوگا، ایک حصہ دوم ہوگا، تو وہ آپ کے ایک ہی دن کے ہوں گے، ٹائم اتنا ہی ہوگا، صرف ہم خود اپنی سہولت کے لیے اس کو ہاف آف کر کے ریکارڈ کر کے آپ کو بھیجیں گے۔ تو عزیزات محتشم، میں یہ عرض کر رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سحری کا وقت ہوا تو سحری والوں کے لیے دعائیں کیں، ان کے لیے برکت کی دعائیں کیں، اللہ کریم سے سحری کھانے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کیں، ان کے اوپر برکت نازل کرنے کی دعائیں کیں۔ مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اللہم صلی علی المتسحرین کہ اے اللہ سحری کھانے والوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پھر فرمایا اللہم بارک لامتی فی سحورہما کہ اے اللہ ان لوگوں کی سحری میں، جو میری امت ہے ان کی سحری میں برکتیں پیدا فرما۔ اور پھر اللہ کے فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور انتہائی خوبصورت بات ہم سب کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے فرشتوں کو مختلف عبادتوں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ مختلف عبادتیں مطلب قیام، رکوع، سجود، قومہ، تشہد، یہ مختلف انداز ہیں فرشتوں کی عبادت کی۔ مگر جب رمضان المبارک جلوہ گر ہوتا ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، اس پورے مہینے میں تمہاری عبادت یہ ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں دعائیں کریں گے، تم بس ان کی دعاؤں پہ آمین کہتے جانا، آمین کہتے جانا، آمین کہتے جانا، یہی تمہاری عبادت ہوگی۔ ذرا اپنی عزت افزائی پہ غور فرمائیے، اپنے پروٹوکول پہ غور فرمائیے جو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے آپ کو نصیب ہو رہا ہے۔ کہاں فرشتے اور کہاں ہم؟ تو ہماری دعا کی اہمیت، ہماری دعا کی شان یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ بس اس پورے ماہ میں تمہاری عبادت اتنی رہ جائے گی کہ میرے بندے، میرے مومن لوگ، بندے جو ہیں میرے حبیب کے امتی، وہ دعائیں کریں گے اور تم صرف ان کی دعاؤں پہ آمین کہتے رہو۔ پھر آپ بتائیے کہ جب فرشتے مستعد ہو جائیں گے ہر وقت آل ٹائم ہماری ہر دعا پہ آمین کہنے کے، تو کیا اللہ پاک ان دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا؟ بشرطے کہ ہم نے ان شرائط کے ساتھ دعاؤں کو مانگنا شروع کیا جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔